السلام علیکم۔ آج میں چوبرجی آیا ہوں اور یہ پاکستان کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں یہ مغل دور کی ایک حسین یادگار ہے۔ ناظرین، یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چوبرجی کی کہانی جو ہے وہ 2 شہزادیوں سے منسوب ہے۔ میں آپ کو پہلی شہزادی کے بارے میں بتاؤں گا اور دوسری شہزادی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری ویڈیو 5-10 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اسے سبسکرائب بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چوبرجی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور شہر میں مغل دور کی ایک یادگار ہے۔ یہ یادگار شہنشاہ شاہجہاں کے دور میں 1646 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ پہلے ایک بڑے باغ کے گیٹ وے کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس باغ کے قیام کو اکثر مغل شہزادی زین النساء سے منسوب کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا نام صاحب زیبندہ بیگم دوراں کے نوشتے میں دیا گیا ہے۔ تعمیر کے وقت شہزادی کی عمر 8 سال تھی، اس لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ نوشتہ در حقیقت اس کی خالہ جہاں آرا بیگم کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ یہ باغ چوبرجی گیٹ وے کے طور پر کام کرتا تھا، مگر اب وہ موجود نہیں ہے اور یہ ڈھانچہ اب لاہور کے ملتان روڈ اور بہاولپور روڈ کے مصروف چوراہے پر ایک گول گھاس کے چکر میں واقع ہے۔ مغل باغ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنوب میں نواں کوٹ سے لاہور شہر تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دریائے راوی سے آنے والے سیلاب نے شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں باغ کا زیادہ تر حصہ تباہ کر دیا تھا۔ چوبرجی پھاٹک کے علاوہ کسی زمانے میں پھیلے ہوئے باغ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ ناظرین، 1846 میں ایک شدید زلزلے کے دوران شمال مغربی مینار گر گیا تھا اور مرکزی محراب میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، تاہم اسے جتنا معقول طور پر ممکن تھا بحال کر دیا گیا ہے اور گیٹ وے بالکل ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ مغلوں کی سرپرستی کے زمانے میں تھا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چوبرجی کی کہانی 2 شہزادیوں سے منسوب ہے، تو یہ تھی پہلی شہزادی کی کہانی جس کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا۔ اب بڑھتے ہیں دوسری شہزادی کی طرف، جس نے اپنی پوری زندگی خدمت انسانیت کے نام کر دی۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، مشرقی پنجاب یعنی ہندوستان سے آنے والے مہاجرین، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے شامل تھے، اپنے شہداء اور گمشدگان کو یاد کر کے صبح و شام روتے تھے۔ پورا شہر غم کی ایک ایسی لہر میں لپٹا ہوا تھا کہ جس کا اختتام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں ایک نوجوان لڑکی ہر روز صبح سائیکل پر سوار ہو کر چوبرجی سے ضلع کچہری کی طرف جاتی نظر آتی تھی۔ یہ ایک ایڈوکیٹ تھی۔ اس حساس لڑکی پر مہاجرین کی حالت زار نے گہرا اثر ڈالا۔ عدالتوں میں دھکے کھاتے سائلین اور مایوسی کے عالم میں بیٹھے جا بجا زخمی مہاجرین دیکھ کر کچھ کر گزرنے کا عزم رکھنے والی یہ خاتون سول سروس کا امتحان پاس کر کے مجسٹریٹ بن گئی۔ اس خاتون مجسٹریٹ کی چوبرجی میں وراثتی 8 کنال زمین تھی۔ سرکاری ملازمت سے فراغت کے بعد اس نیک خاتون اور اس کے خاوند نے اسی زمین پر ایک وقف ہسپتال کی تعمیر شروع کر دی۔ عمر بھر کی پونجی اس ہسپتال کی تعمیراتی کام میں خرچ کر دی، جو 1985 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ درویشی کا یہ عالم تھا کہ دونوں میاں بیوی نے ہسپتال کے بیسمنٹ میں 2 کمروں میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور وصیت کی کہ ان کے بعد یہ کمرے بھی ہسپتال میں شامل کر لیے جائیں۔ جی ہاں، اس نیک دل شہزادی کا نام ثریا عظیم ہے۔ ثریا عظیم نے شب و روز اپنی نگرانی میں ہسپتال بنوایا۔ اینٹیں، روڑی، ریت، سیمنٹ میں ان کے ہاتھ بھی گندے ہوتے رہے، لیکن یہ عظیم خاتون پہاڑ سا حوصلہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ 30 سال میں 60 لاکھ سے زائد مریضوں کو مفت و رعایتی طبی سہولیات کی فراہمی پر 3 ارب 21 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدمت و سعادت کا یہ سفر محترمہ ثریا عظیم کے مشن کے مطابق جاری و ساری رہے۔